ایسا نیگیٹو شفٹ دیکھتے ہیں یوتھ کے لیے جو نہیں ہونا چاہیے تو اس کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عامر. بیسیکلی میں تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن بھی کرواتا چلوں. ایکس ملٹری ویٹرن میجر مصطفیٰ کمال از مائی نیم. پریزنٹلی آئی ایم ڈوئنگ جم مارکیٹنگ ود ہاؤسنگ سوسائٹی رورل انکلیو. اور آج کے اس ایونٹ کو ہم نے مسٹر عامر کی ریکمنڈیشن پہ ہم نے اپنی ان پٹ بھی دی اور اس کو واٹ ایور ریسورسز ور ریکوائرڈ ہم نے کوشش کیا اس کو بیسٹ پاسبل مینر میں آرگنائز کر سکیں. اور اگین مسٹر عامر نے بھی اور نشان نے بھی اسٹارٹ میں کہا کہ آج کے وی آئی پیز جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ یہ فرنٹ صوفہ پہ جو بیٹھے ہیں آر دے وی آئی پیز؟ نہیں, وی آئی پیز وہ ہیں جو آج کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اور پہلے بھی کلیپ ہوئی ہے, دوبارہ ایک بہت بڑی کلیپ میں چاہوں گا وی آئی پیز کے لیے. And on behalf of myself and my society, Rural Enclave, I thank you all for coming. اور اسپیشلی the students, میں ابھی meanwhile میں اسٹوڈنٹس سے چٹ چیٹ بھی کر رہا تھا تو they have taken like یونیورسٹی سے باقی جگہوں سے بچے آئے ہیں اور آن لائن انہوں نے بکنگ کی اپنے پاکٹ منی میں سے ان لوگوں نے ڈیفینیٹلی کچھ سیونگس کر کے تو they have opted for this crash course. اور آئی ایم شیور کہ جو آج وٹ ایور ریسورس اور جو کچھ یہاں سے لرننگ لے کے جائیں گے اٹ ول بی ورتھ جو کہ انہوں نے اپنی سیونگس یہاں پہ لگیں گی. تو پلیز ریپیٹ دی کوشچن تاکہ آڈینس کے لیے دوبارہ ہو جائیں کرائسس کے بارے میں. کوشچن یہ ہے کہ اس پرٹیکولر مومنٹ پہ جب آپ کا ریگولر لوگوں سے تعلق کر آپ لوگ انٹرپرینورشپ پروگرام بھی رن کر رہے ہیں یوتھ کے لیے, تو یوتھ کے بیہیویئر میں ایک ایسا نیگیٹو شفٹ جو آپ نے اس کرائسس کے نیریٹو کے بعد دیکھا اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ نیگیٹو شفٹ کیا ہے؟ تھینک یو. دو چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ وٹ از اے کرائسس, کیا کرائسس ایگزسٹ بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, اور اگر ایگزسٹ کر رہا ہے تو کس فارم میں کر رہا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے کاؤنٹر کریں. تو میں نے جب روڈن میں آیا اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سوسائٹی ایک اچھے لائک انکم تو جنریٹ کر ہی رہی ہے, تو ساتھ ہی ہمارے جو سی ای او تھے ان کا ایک ویژن تھا کہ ہم سوشلی ریسپانسو اور سوشلی ریسپانسیبل آرگنائزیشن کے طور پہ اس سوسائٹی کو کچھ پے بیک بھی کریں. تو پے بیک کے صورت میں ہم نے کیا کیا, انہوں نے لائک میرے سے پہلے سے چل رہے تھے میڈیکل کیمپس چل رہے تھے, مور دین 200 ہاؤسز انہوں نے دیے کشمیر میں. پھر ایک کرائسس چھوٹا سا آیا, ایک فلڈ آ گیا. کرائسس بیسیکلی انسرٹن سچویشن بٹوین دو اچھے دور کے درمیان میں ایک جو برا دور آتا ہے اس کو آپ کرائسس کہہ سکتے ہیں. لائک فلڈ کیم, اٹ واز اے کرائسس, بٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اٹس اے کرائسس جو کہ ساری عمر چلے گا. اس کو آپ نے گریڈ کرنا ہے اپنا وہی 10 to 7 کہ جب آپ کرائسس آیا تو ہمارا سیڈنس لیول 7-8 اور ابھی اگین وی ہیو ایڈجسٹڈ بیک ٹو 3 یا 2. تو جب ہم آئے اس میں روڈن میں اور ہم نے دیکھا کہ یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈگریز لے کے مارکیٹ میں پھر رہے ہیں, تو یوتھ کے لیے مجھے فیل ہوا کہ یوتھ کا کرائسس از جابس. تو بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں ہمارے پاس آتے تھے لائک کہ سر میرے پاس ایم بی اے ڈگری ہولڈر, مجھے کوئی جاب دے دیں. اوکے وٹ جاب یو وانٹ؟ سر وہ 20,000 کی دے دیں بس, آئی ایم ویری اسپیشل. تو مجھے بڑا حیرت ہوتی تھی کہ ان کے اتنے اچھے یونیورسٹی سے اتنے اچھے بیک گراؤنڈ سے پیرنٹس نے خرچہ کر کے پڑھایا اور بچے آ رہے ہیں کہ 10,000 20,000 پہ کہ سر جسٹ مجھے کمٹ کر رہے ہیں, میں آئی ایم جسٹ ویسٹنگ مائی انرجیز, آئی ایم ویسٹنگ مائی ریسورس. تو اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ وائی ناٹ کہ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ گیو اے فش, وائی ناٹ ٹو ٹیل یو ہاؤ ٹو کیچ دا فش. تو اسی کیچنگ دا فش کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے پاس ایک برین اسٹارمنگ ہوئی. ہم نے کہا کہ ہم روڈن کے پلیٹ فارم سے یوتھ کو امپاور کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو جو کرائسس کچھ ہے اور کچھ نہیں بھی ہے اس طرح سے کہ ان کو لگا کہ آگے کوئی امپلائمنٹ نہیں ہے, اور نہیں اس لیے کہ یہاں پہ وہ لوگ بھی جو میٹرک پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی بلینئرز ہیں. بس دی اونلی تھنگ واز انہوں نے اپنے آپ کو کرائسس کے شیلٹر سے نکالا, وہ بینک کے اوپر سے اتارا, دے کیم ٹو دا فیلڈ اور اپنے آپ کو ایکسرٹ کرنا شروع کر دیا. تو اسی سلسلے کی جو پہلی کڑی میرے ذہن میں آئی وہ RYEP, رائٹ میں اس کو کہتا ہوں, روڈن یوتھ انٹرپرینورشپ پروگرام. اور اس پروگرام کے تحت ہم نے کیا کیا کہ تمام یونیورسٹیز کے گریجویٹس اور انڈر گریجویٹس کو 1 month کی انٹرنشپ آفر کی. دیٹ واز اگین اے پیڈ انٹرنشپ, کیونکہ آج 4C کے جو لڑکے اور لڑکیاں ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کے پاس کمیوٹ کرنے کے بھی ٹائم ریسورسز نہیں ہوتے, تو ہم اس کو ایک پیڈ انٹرنشپ پہ لے آئے. پھر وہ 1 month کی ہم نے ان کو
لیکچر کم فیلڈ ٹریننگ، جس میں فیلڈ ٹریننگ بہت امپورٹنٹ تھی. ہم ان کو سائٹ پہ لے جا کے لڑکوں اور لڑکیوں کو ہم نے تیار کیا, اور الحمدللہ about 1200 young boys and girls they have qualified from our program so far. اور یہ جو رائٹ پروگرام ہے اٹ از ریئلی ا رائٹ مینس کہ ہم اس سے بہت زیادہ سوسائٹی سے اچھے بچے اور بچیوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے قابل ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور مور دین 60 ایسے بچے اور بچیاں ہیں جو کہ اچھے لیول پر سی ای اوز بن چکے ہیں لاسٹ 2 ایئرس, اور جو کرائسس ہے اس کو انہوں نے بریک کر دیا. تو آئی کم ٹو دا پوائنٹ, بیسیکلی یہ سارا جو پریفیس باندھا تھا اس میں یہ مقصد تھا کہ کرائسس ایگزسٹ نہیں کرتا, اونلی یو نیڈ ٹو گو آؤٹ اینڈ سرچ دی ریمیڈیز. If you keep sleeping and keep thinking there's a crisis all around, تو پھر تو بہت بڑا crisis ہے. But if you go out, take action, you solve your problem, you go out, seek what is the remedy. There's lots of remedies. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ ہے کہ مارکیٹ میں ریمیڈیز ہیں. Whosoever still finds handicapped with the remedies, please come to the Rudin. We are available. Mr. Sultan is here. You can register yourself with him. اور آپ آئیے, ہم آپ کو انشاءاللہ بھی آؤٹ دیں گے. تھینک یو سو مچ. ابھی جس طرح مصطفیٰ صاحب نے بتایا کہ اٹس اے پوائنٹ آف ڈیسیژن کہ آپ کس طرف اس کو لے کے جا رہے ہیں, اور بیکاز دس پینل از آلسو آن لیڈرشپ سائیکالوجی, تو جیسے کہ انہوں نے کہا ٹیک ایکشن, یو ہیو ٹو موو, یو ہیو ٹو کیپ گوئنگ اپ. آپ نے وہ تو آپ نے ایکشن لینا ہے, تو اس سے ہم لوگ آگے موو کریں گے. اور کیونکہ آج کی ایونٹ کا سب سے مین مقصد کیا تھا کہ وہ یہ ہے کہ کیونکہ میرا اگلا کوشچن تیمور صاحب سے ہے جو کہ نیا ٹیل میں ایچ آر وائس پریزیڈنٹ ہے, اور ان کا تعلق بھی اگین ورک فورس کے ساتھ ہے, ہیومن ریسورس کے ساتھ ہے. ان کے سامنے ینگسٹرز بھی آتے ہیں, سینئر امپلائیز بھی ہیں. تو جو میرا ان سے کوشچن ہے وہ اس بیسک پریمسز کے اوپر بلڈ ہے کہ آج ہم نے یہ کریک کورس رکھا ہے اس لیے کہ ہم وہ نیریٹو بریک نہیں, ایٹ لیسٹ جو 100-200 لوگ آج یہاں پہ آئے ہیں ان کے سامنے, اور جو ہماری آن لائن آڈینس ہے ان کے لیے, کہ کرائسس ہوگا بٹ اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ, اٹس جسٹ اے پوائنٹ آف ڈیسیژن, یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. تو میرا جو تیمور صاحب سے کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ نو میٹر وی سے کہ اٹس اے نیریٹو بٹ اٹس گیٹنگ انٹینس, دس نیریٹو از گیٹنگ انٹینس. اس دوران آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ساری یوتھ بیٹھی ہے, تو کتنا ان کی ایکسپیکٹیشن رول پلے کر رہی ہے ریوارڈ اور ایفرٹ کے درمیان. مطلب ہماری جو یوتھ ہے اس کا بھی ایک ایکسپیکٹیشن لیول انکریز ہو گیا کہ شاید جو جاب میں پہلے 30 پہ کر پا رہا تھا اب مجھے اس کو 50 پہ چاہیے ہر آدمی, پلس ایک تو مانیٹری. لیکن حالانکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جسٹ اے اسٹوری دے آر سیلنگ ٹو دیم. وین دے کم ٹو 50 almost their need go to 70 and this loop is just getting worse and worse. تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق یہ لوپ کتنا افیکٹ کر رہا ہے, یہ ایکسپیکٹیشن لیول جو یہ لے کے مارکیٹ میں آتے ہیں وہ کتنا رول پلے کر رہا ہے اس کرائسس میں. تھینک یو ویری مچ جی. اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو میرے بارے میں تھوڑی سی معلومات ضرور ہو کہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے, تاکہ آپ میری بات کو سنجیدگی سے سنیں. کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون بول رہا ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ کیا بولا جا رہا ہے. میں نے 2002 میں نفت سے میکاٹرونکس انجینئرنگ کی تھی, پاکستان کا پہلا بیچ تھا, اور 2005 میں میں نے نفت بزنس اسکول سے MBA ہیومن ریسورس میں کیا. اس لیے انجینئرنگ کے بعد MBA کرنے کی وجہ سے پھر میں HR کی فیلڈ میں آیا. میں نے زیبلسٹ سے MS بھی کیا ہوا ہے, اور پچھلے 20 سال سے جاب کر رہا ہوں, جس میں سے 17 سال سے اوپر مجھے ہو گئے ہیں ہیڈ آف HR ایک گروئنگ کمپنی کے اندر. جب میں نے کمپنی کو جوائن کیا تھا اس وقت ہم صرف ایک شہر میں تھے اور 260 امپلائیز تھے. اس وقت ہم پاکستان کے 24 سے زیادہ شہروں کے اندر ہیں اور 2500 امپلائیز ہیں, اسٹارٹنگ فرام پشاور ڈاؤن ٹو راجن پور اینڈ مظفر گڑھ. اچھا, اب میں نے جب میں پہلے یہ کیلکولیٹ کیا کہ یار میں نے, کیونکہ ہماری 90% جو ہائرنگ ہے وہ فریش گریجویٹس کی ہے, جو کہ اس امپریشن کو بھی ڈسپیل کر دیتی ہے کہ مارکیٹ میں جابس نہیں. مارکیٹ میں جابس ہیں, جاب لینے والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایٹیٹیوڈ ڈٹرمنز یور آلٹیٹیوڈ. آپ کی اڑان کا تعلق آپ کے رویے کے ساتھ ہے. تو میں ابھی بات اسی کے اوپر کروں گا. تو میں نے کیلکولیٹ کیا کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق شاید 10 سے 12 ہزار سے زیادہ میں انٹرویوز کر چکا ہوں گا پچھلے 17 سالوں کے اندر. تو میرے ذہن میں ایک بڑا کلیئر خاکہ بن گیا ہے. اب میں آپ کو آپ کے سوال کے اوپر, میرے نزدیک آپ لوگوں کے پرسپیکٹو سے
یہ سوال جو کہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے نزدیک امپورٹنٹ ہے وہ کیونکہ بات بھی آج سے 2 سال پہلے میں 30 یا 40 ہزار ایکسپیکٹ کر رہا تھا، تو اب کیا میں 50 یا 60 ہزار کے اوپر جاؤں؟ اگر آپ پیسے کے پیچھے بھاگنا شروع ہوں گے تو وہ آگے آگے بھاگے گا. میرے خیال میں آج کا یہ جو ٹاپک ہے لیڈرشپ کا، آپ کے لیے سٹارٹنگ پوائنٹ یعنی کہ اس پوائنٹ تک آنے کے لیے کہ تنخواہ زیادہ کیسے کما سکتے ہیں، اس پوائنٹ تک آنے کے لیے پلیز اپنے پرسپیکٹو کو چینج کریں. وہی بات جو آون نے اپنے اسپیچ کے اندر کہی. تو پرسپیکٹو کیا ہے؟ اس ٹاپک کو آپ اپنے آپ سے ریلیٹ کریں. لیڈرشپ. اس وقت آپ کس چیز کے لیڈر ہیں؟ کیا آپ کسی کمپنی کے لیڈر ہیں؟ نہیں. آپ اس وقت اپنے آپ کے لیڈر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے تھوڑا سا پہلے ایک فائنینس کی جاب پوسٹ کی. جسٹ امیجن کوئی 1000 کے قریب سیریز ہمارے پاس موصول ہوئی، یعنی جن لوگوں نے اسے ایک پوسٹ کے لیے اپلائی کیا. ہم نے یہ چیک کیا کہ صرف پنڈی اسلام آباد با کیمپ کے اندر تقریباً 25 سے 26 یونیورسٹیز ہیں کہ جہاں پر ہر سال کئی سو کل ملا کے کئی ہزار گریجویٹس نکل کے آ رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اب جابس تو نسبتاً لمیٹڈ ہیں اور گریجویٹس نسبتاً زیادہ ہیں. اور اگر میں ہائرنگ کے لیے بیٹھا ہوا ہوں اور میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں 2-3 صفحات کی سیریز پڑھوں، میں نے 15 سے 20 منٹ کے اندر فیصلہ کرنا ہے. تو اب آپ کو میں وہ ٹپس بتا دیتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں آپ اس 15 سے 20 منٹ کے اندر وہ جاب یا وہ فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں میرے خیال میں، جس کے بعد یہ سوال امپورٹنٹ ہی نہیں رہے گا کہ آپ 30 لیں یا 40 لیں یا 50 لیں، کیونکہ وہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. کل پرسوں میرا آن ڈے تھا جمعے کو، تو میں ابھی ایک کل آفس جا کے ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو پچ کروں گا اور اس کو گھیر کے لے کے آنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وہ پیسے تھوڑے زیادہ مانگ رہا ہے لیکن بندہ قابل ہے. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو میں اس کو جاب پہ لے آؤں، میں اس کو ایسے پیسے آفر کر دوں، یعنی کہ وہ بندہ آپ قابل ہے، میرے کام کا ہے. تو میں اس چیز کی فکر کر رہا ہوں کہ میں کیسے اس کو آن بورڈ لے کے آ سکتا ہوں. تو سب سے پہلی چیز دیکھیں، جب ہم بندے کو لے کے آتے ہیں، سامنے آتا ہے کینڈیڈیٹ، تو میں پہلا امپریشن کیا دیکھتا ہوں؟ مجھے تو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کی مینٹل فیکلٹیز کیسی ہیں، اس کی آئیڈیاز، اس کا نالج کیسا ہے. فرسٹ تھنگ از یور فزیکل امپریشن. A healthy body has a healthy mind. ہم لوگ جس قسم کی لائف، اور میں ہر فورم کے اوپر جا کے یہ بات کرتا ہوں، کیونکہ ان ہزاروں انٹرویوز کے نتیجے میں جب میں لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ یار آپ کی ہابیز کیا ہیں، تو انفارچونیٹلی میجورٹی لوگ سوشل میڈیا، میوزک، فیس بک، انسٹا اور اس قسم کی ایسی لائف سٹائل کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے لیٹ سونا، لیٹ اٹھنا، کہ اقبال کا شاہین جو ہے وہ کہیں بادلوں میں گم ہو گیا ہے اور شیور مرغی کے چوزے جو ہیں وہ مارکیٹ میں نکل کے آ رہے ہیں. اور اٹس اے ٹف اسٹیٹمنٹ بٹ آئی ول بی برutally اوپن. ہمارا لائف سٹائل اس قسم کا بن چکا ہوا ہے. چند دن پہلے ایک فورم کے اوپر ہم سٹارٹ میں ہائرنگ کے اندر وہ ایک سیشن لیتے ہیں، لوگ سامنے آ کے بات چیت کرتے ہیں. تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کو 11 بجے تک سو جاتے ہیں؟ تو بلیو یو می ناٹ ایون اے سنگل پرسن ریزڈ ہینڈ. پھر میں نے 1 گھنٹہ اور پڑھایا، میں نے کہا 12 بجے تک. کچھ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا، اور جب تک سب لوگ سو چکے تھے ٹائم کے مطابق، رات کے 2 بجے تک میں پہنچ چکا ہوا تھا. تو پہلی چیز، a healthy body has a healthy mind. مجھے اگر ایک بندہ چاہیے جو میں ہائرنگ کے لیے دیکھوں گا تو میں نے اس کی انرجی، ڈرائیو اور پیشن کو چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. One of the favorite books that I am reading دوبارہ سے، اس کا نام ہے 5 AM Club by Robin Sharma. سوری سر، میں آپ کی اسپیچ کو دیکھنے کے بعد جو میں نے ذہن میں خاکہ بنایا ہوا تھا گیون کوسچنس کے نتیجے میں، وہ سب ٹھہر گیا، بیکاز اتنا کچھ میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے. اس کتاب کے اندر اس نے صبح 5 بجے اٹھ جانے والے دنیا کے عظیم ترین کامیاب لوگوں کے بارے میں بات کر کے ایک نتیجہ اخذ کیا. اس نے یہ کہا کہ جو لوگ صبح 5 بجے اٹھ کے اپنے صبح کے ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، جن میں سے ایک حصہ میڈیٹیشن ہے جو ہمارے نزدیک صبح فجر کی نماز ہے، یو کنیکٹ ود گاڈ. نمبر 2 جو اس نے بڑی امپورٹنٹ بات کی وہ تھی سویٹنگ، ایکسرسائز. اب آپ ایک چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں کہ وہ ہارمون جو آپ کے جسم کے اندر فیئر اور سٹریس اور نیگیٹیوٹی کو پھیلاتا ہے، پروموٹ کرتا ہے، اسے بولتے ہیں کورٹیسول، CORTISOL. یہ ایک فزیکل چیز ہے، یہ کیمیکل جو باڈی کے اندر نکلے گا تو آپ فیئرفل ہو جائیں گے، آپ کے اندر سٹریس آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ کون سی چیز ہے؟ آپ کا بلڈ شوگر جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا. وہ کون سی چیز ہے جو اس کورٹیسول کو، یعنی کہ اس سٹریس کو، اس کو دبانے میں مدد دے سکتی ہے؟ دیٹ از ایکسرسائز، یعنی کہ سویٹنگ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پلیز آج سے، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ روم واز ناٹ بلٹ ان 1 day. یہ کوئی ورڈ ایکسل کی چیز نہیں ہے جو کہ 1 ہفتے 10 دن میں آپ سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی.
جو پتھر پہ پانی پڑے متصل، جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تسلسل کے ساتھ پانی گر رہا ہے تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل. So number 1, to boost your energy, drive and passion, you start with exercise. And remember, healthy body is a healthy mind. Number 2, اب آپ کی healthy body ہے, آپ انٹرویو کے لیے آگے بیٹھ گئے ہیں, you are expecting 60, 70, 80,000 rupees. تو دوسری چیز کیا ہوگی, your mind, آپ بولنا شروع کریں گے. اچھا, کمیونیکیشن کی بات ہوگی. میرے نزدیک عام فہم کے اندر what is communication, سمجھ کر سمجھانے کی صلاحیت, سمجھ کر سمجھانے کی صلاحیت. یعنی کہ جس موضوع پر, جس مقصد کے لیے آپ کہیں پر جا رہی ہیں اور وہاں پر آپ کو بولنا پڑ جائے, تو پہلی چیز کیا, آپ کے پاس کتنا نالج ہے, آپ کو سمجھ ہے, اور نمبر 2, آڈینس کے مطابق اس لیول پر آ کے سمجھانے کی صلاحیت. یہ سمپل کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ چیز کیسے ہوگی, آپ میں سے ہر بندہ یا ہر بچی جو ہے, مطلب اس کی آواز ٹھیک ہے, وہ بول سکتا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ اگر وہ اسٹیج کے اوپر آئے گا تو لکنت کا شکار ہو جائے گا, ماتھا جو ہے وہ ارک آلود ہو جائے گا, انگلیاں کب کپانا شروع ہو جائیں گی. کیا وجہ ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس لیے نہیں کہ آپ کی آواز بند ہو گئی ہے, اس لیے کہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس نہیں ہے کہ میرے پاس جو آئیڈیاز ہیں, اول تو شاید نہیں, تو میرے خیال میں میجورٹی نوجوان آج کل پڑھائی سے دور ہو چکے ہیں. میں جب میکسیمم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ریڈنگ ہیبٹس کتنوں کی ہیں, ہارڈلی اینی بڈی, اور اگر کوئی پڑھ بھی رہا ہے تو وہ اردو ڈائجسٹ قسم کے سیلف ڈیولپمنٹ یا پرسنل گرومنگ کی کا نالج مفقود ہو چکا ہے. سوشل میڈیا نے تن آسانی, اٹس ویری ایزی کہ موبائل کے اوپر یوں کر رہا ہوں میں, کیونکہ اس پہ انٹرٹینمنٹ بھی ہے, فن بھی ہے, کچھ کرنا نہیں پڑ رہا. یہ مشکل کام ہے کہ اس اٹریکشن کو سائڈ پہ رکھ کے بریک دیٹ ہیبٹ اور کتاب کھول کے پڑھنا شروع کریں. کتاب کا جو امپریشن ہے وہ کوئی آدھی کتاب کے بعد جا کے آپ کو مزہ آنا شروع ہوتا ہے. تو یہ سلو پروسیس ہے, بٹ ریمبر سیلف ڈیولپمنٹ از اے سلو پروسیس. سو اگر آپ ہیلدی باڈی لے کے آ گئے ہیں اور آپ اپنے نالج بڑھانے کی, صرف میں کوئی فکر کروں گا, میرے نزدیک علم کو بڑھانے کے 2 ذریعے ہیں, اس کو پلیز نوٹ کریں. نمبر 1, کتابیں. دیر از نو شارٹ کٹ. ریڈ ریڈ ریڈ. میرے والد صاحب کو 70s میں ایک صاحب نے کہا, ریڈ ایون اف اٹ از اے ٹریش. یار کچھ پڑھ لو, پڑھنے کی عادت تو ڈالو. ایک چیز کیا ہو گئی, ریڈ, کتابیں پڑھیں. اور اب تو ٹیڈ ٹاکس اور مطلب سوشل میڈیا کے اوپر ایسی گفتگو, ایسی ڈاکیومنٹری, اتنا کچھ ہے کہ یہ بہانہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ پاس ٹائم نہیں ہے. سوری. اور دوسرا, لوگوں سے ملنا, اپنا ایکسپیرینس, ایکسپوجر بڑھانا. یہ 2 سورسز ہیں. مجھے ایک دفعہ ایک بہت بڑی ٹیلی کام کمپنی کے HR ہیڈ میرے ساتھ لنکڈ ان کے اوپر کنیکٹ ہوئے, اور میں یہاں میں ایک نوٹ ڈال دوں, پلیز انویسٹ ان یور ریلیشن شپس. اب یہ بھی ایک نئی چیز ہے. Invest in your relationships with your time and money. میرے ذہن میں یہ آئیڈیا کلیئر تھا. مجھے انہوں نے کہا کہ لیٹس میٹ اپ. صبح 7 بجے, جمعے کا دن تھا, صبح 7 بجے میں پنڈی DHA سے اسلام آباد میں ایک کافی شاپ کے اوپر آیا. میں نے اپنی نیند خراب کی, میں نے تھوڑی سی ایفرٹ کی, بیکاز آئی واز ایکسپیکٹنگ اے گڈ انٹریکشن ود HR ہیڈ آف اے ٹاپ ٹیلی کام, اور مجھے بڑا مزہ آیا. تو ایکسپوجر بڑھائیں اپنا, لوگوں سے ملیں. یہ 2 سورسز ہیں. اچھا پھر ہم اس کو ریکال کرتے ہیں. یو ہیو got a healthy body, healthy mind, passion, vibes نکلتی ہیں. جو ٹلو پوستی بندہ ہوتا ہے وہ آپ کی انرجی بھی کھا لے گا. یہ بڑا ایزی ہے, آپ کو خود ہی فیل ہوگا کہ اس بندے کے اندر بجلی ہے, جوش ہے, جذبہ ہے, شوق شہادت ہے, جوش جنون ہے. یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے اور یہ ٹائم سے ڈیولپ ہوتی ہے. اور بیسٹ وے کیا ہے, ایکسرسائز. نمبر 2 از آپ کی مینٹل فرٹیلٹی, کمیونیکیشن. اب ایک بندہ اگر یہ سارا کام کر رہا ہے, یعنی کہ وہ جان بھی مار رہا ہے, صبح اٹھ کے دوڑ بھی لگا رہا ہے, دن میں کم از کم 30, 40, 50 صفحے کتاب کے پڑھ بھی رہا ہے, تو تھوڑے مہینوں کے اندر اندر آپ کو خود فیل ہوگا کہ نہ صرف یو آر فیلنگ نائس میڈیکلی, فزیکلی, پر آپ کے پاس آئیڈیاز بھی اتنے ہوں گے کہ آپ فل بدی بول رہے ہوں گے, آپ زیادہ بولنا شروع ہو جائیں گے. یہ 2 چیزوں کے ساتھ جب آپ انٹرویو دینے کے لیے آئیں گے, بلیو می دیر آر جابس. پیسہ ہے. کرائسس کی بات ہوئی ہے, بڑی اچھی ڈیفینیشن تھی کہ کرائسس وہ ہے جو میک اینڈ بریک کا کے درمیان فرق کرتی ہے. 3 سال پہلے جب کووڈ آیا, اب سنیں میں یہ آخری مثال دوں گا, بات کو ختم کرتا ہوں, کہ کرائسس کیسے نئے نئے ڈومینز کو جنم دیتا ہے. زوم کی میٹنگز کا کام شروع ہوا, ورک فرام ہوم. میں اس چیز کے اوپر قائل تھا کہ نہ تو زوم کے اوپر آن لائن میٹنگ پہ وہ بات ہوگی جو فیس ٹو فیس ہو سکتی ہے, اور نہ ہی گھر سے کام ہو سکتا ہے. لیکن تھوڑے عرصے کے اندر اندر ایک نئی انڈسٹری, IT انڈسٹری ایک نئی جہت کے اوپر پہنچ گئی. اب ہم اس چیز کے اوپر قائل ہو چکے ہیں کہ بڑھتے ہوئے
جو رینٹس ہیں, بجلی کے بلز ہیں, ہم اپنی ایک خاص تعداد لوگوں کو ہر وقت ریگولرلی ورک فرام ہوم پر رکھیں. ہمیں اس کرائسس نے یہ سکھا دیا جو شاید کبھی ہم قائل نہ ہو پاتے کہ ورک فرام ہوم, آن لائن میٹنگز, ایفیشینٹ ورکنگ از آلسو ون آف دا ویز. Now we are doing it. اب ہم نے اپنی ورک سپیس کو کچھ کنٹرول کیا ہے, رینٹس پہ قابو پایا, کیونکہ ایک کرائسس نے ہمیں ایک نیا آئیڈیا, ایک نئی جہت دی. سو پلیز جابس کا کوئی ایشو نہیں ہے, کرائسس سے ڈی موٹیویٹ نہ ہو, ٹھیک ہے. لیکن اگر تمہاری بات ہے کہ اگر ایک گند یا ٹیشو کا پیپر پڑا ہوا ہے اور آپ ٹینشن میں ہیں کہ یہ کیوں پڑا ہوا ہے, تو اٹھ کے صاف کریں. تو اپنے پر کام آج سے شروع کریں, جابس کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. Go for the best and good luck. Thank you so much, Taimur صاحب. انرجی کے ساتھ انہوں نے ایک اپنا پرسپیکٹو بیان کیا. ہم تھوڑا سا آنسرس کو شارٹ رکھیں گے, ٹائم کم ہے اور ہمیں کانٹینٹ بہت زیادہ ایک دن میں ڈلیور کرنا ہے. تو ان کی بات کو میں تھوڑا سا آپ لوگ کو پریزنٹ کروں کہ دا کریئر کلاس از بیسڈ آن دس پرٹیکولر تھیم. جو انہوں نے بتایا, مجھے 2013 میں کسی نے کہا تھا جس نے 1000 کتاب پڑھی ہے, 1000 میل چلا ہے اور 1000 لوگوں کو جانتا ہے, وہ مار نہیں کھائے گا. 2013 اور 2023 کے درمیان میں نے تقریباً 700-750 کتاب ریڈ کر لی اور اپنی لائبریری بھی بلڈ کر لی. بٹ پوائنٹ ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ نہیں ملتا تھا. اس کے لیے ہم نے 1000 میٹنگ چیلنج لانچ کیا, جو کہ ذیشان ہماری کمپنی میں رن کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس صرف ایک چیز بچی ہے, وہ ہے 1000 میل چلنا. تو اس کے لیے ہم لوگ ٹریول انیشیٹو لانچ کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ ان 3 پرسپیکٹیوز پہ کام کریں. لیٹس سی کہ موو. تو میرا جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ بی بی شریفہ صاحبہ سے, اور ان کا جو, ان سے میں کافی عرصے سے واقف ہوں, ان کے کام سے جسٹ بیکاز یہ جس ایریا پہ کام کر رہی ہے وہ بہت کریٹیکل ہے. جیسے کہ تیمور صاحب نے کارٹیزول کی بات کی, تو کارٹیزول کے اپوزٹ ایک اور کیمیکل ہے ڈوپامین. ڈوپامین تب ریلیز ہوتا ہے جب آپ کو کوئی نئی چیز ملے, نیا پروجیکٹ لانچ کیا ہے, نئی کوئی چیز شروع کی, تو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن وہ ڈوپامین ایڈکٹیو بھی بہت ہے. اسی ڈوپامین کی وجہ سے آپ فیس بک پہ بار بار جاتے ہیں, انسٹا پہ بار بار جاتے ہیں, اور اپنے موبائل کا کوڈ, ایون کہ اب سب پر آ رہا ہے, نوٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ بار بار اپنے موبائل کا کوڈ کھول کے اندر جاتے ہیں, میسج کھول کے واپس آ جاتے ہیں, حالانکہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے. ڈیٹس ڈوپامین. اس ڈوپامین کی وجہ سے بی شریفہ سے میرا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ ایک کام شروع تو کرتی ہے, پروجیکٹ شروع تو کرتی ہے, سسٹین نہیں کر پا رہی. ہاؤ کین دے بیکم بیٹر؟ بہت ساری ہوتا ہے نا کہ آپ جب کسی بھی ایونٹ میں آتے ہیں تو آپ کچھ چیزیں بڑا کلک کرتی ہیں. تو جیسے ہی میں انٹر ہوئی, آدھے سے زیادہ ہال بھرا ہوا تھا, سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو تھوڑی سی انرجی آ گئی کہ ہاں نہیں, لوگ وقت کے پابند ہیں اور ان کا دل کر رہا ہے کچھ سیکھنے اور کچھ جاننے کے لیے. یہاں پر کام شروع کرتے ہیں لیکن اس کو پورا نہیں کرتے. یہ ایک ایسی بات ہے, اس کا میں یہ حوالہ کروں گی کہ ایک لائن ہوتی ہے جو میں اپنی ہر ٹریننگ میں یوزلی لکھوا لیتی ہوں. جب بھی میں ٹریننگ کروا رہی ہوتی ہوں تو میرے ٹریننگ ہال میں وہ لکھے ہوتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو مائنڈ ایک وقت میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, اسی مائنڈ کے پاس اس کا حل بھی موجود ہے. باہر سے کوئی بھی آگے آپ کا مسئلہ حل نہیں کرتا. جو مائنڈ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ہے, اسی مائنڈ کے پاس اس کا حل ہوتا ہے. باہر سے آگے کوئی بھی نہ ہمارے مسائل حل کرتا ہے, نہ ہمارے گھر کے اندر, نہ ہمارے کیریئر کے حوالے سے, نہ ہمارے پروفیشنل لائف. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو میں بار بار کوٹ کرتی ہوں اور بار بار میں اس کا حوالہ دیتی ہوں. آپ اپنے گھر سے اس کی مثال لے لیجیے. آپ کرائسس کی بات کر رہے تھے. کرائسس ہر لیول پہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور اس کا والیوم جو ہے وہ ہم ہر بندہ جو ہے اس کو ڈفرینٹ انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یوتھ کے لیے سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ محلے میں جو آنٹی ہے ان کا بیٹا ہمیشہ زیادہ نمبر لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, میری امی اسی کا تانا دیتی, تم سے نہیں ہوگا, دیکھو امجد نے یہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے لیے اس وقت میں کرائسس ہے. لیکن کیا میں جو مجھے میری والدہ بار بار بتا رہی ہے, میں نے کتنی مرتبہ کوشش کی کہ جو امجد کی روٹین ہے ذرا اس کو میں ذرا چیک کروں. ٹھیک ہے, ہم امجد تک پہنچ نہیں پاتے, اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے ٹائم زیادہ جو ہے سوشل میڈیا پہ لگا دیا, ہم یوٹیوب زیادہ دیکھتے ہیں, ہم بہت ساری چیزیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل لرننگ کی اپرچونیٹیز یوتھ کے پاس بہت زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ یوٹیوب سے آپ نہیں سیکھتے, ایسا نہیں, بہت کچھ ہے سیکھنے کو, لیکن آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم ٹارگیٹ سیٹ کر لیں, ایک دفعہ ہم طے کر لیں کہ ہم نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے,
तो फिर कोई चीज़ हमें नहीं रोक सकती। लेकिन ये कि हमारी कमिटमेंट में कमी नहीं आनी चाहिए। जो चीज़ मैंने तय कर ली है, मैंने अमजद जैसा ही बनना है क्योंकि उसके स्कोर ज़्यादा हैं, तो मैं ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करूँ, ठीक है, अपने टाइम को मैनेज करूँ, वो चीज़ें जो ज़्यादा अच्छे से मैं सीख सकता हूँ वो सीखने की कोशिश करूँ। कहीं पे भी किसी भी महफिल में मैं जाके बैठता हूँ या बैठती हूँ तो मैं चीज़ें अनलर्न करके बैठूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात हम जाकर बैठ के या देखने की भी कोशिश करती है तो मुझे पहले से ही पता है, इसको थोड़ा सा आपने पीछे रखें, ठीक है। मुस्तकिल मिजाजी आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा देती है। मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ और मैं अक्सर इसका जिक्र करती हूँ कि मैंने अपनी स्टडी जो है अपनी शादी के बाद कंप्लीट की। मैं 8वीं क्लास की स्टूडेंट थी। मेरे पेरेंट्स को इशू था कि वो मेरी पढ़ाई पे रुकावट डालना चाह रहे थे। उनका था कि भाई इसका माइंड चेंज हो जाएगा, वो पढ़ना छोड़ देगी, ठीक है, उसकी शादी कर देते। तो वो एक उनकी तरफ से कुछ, मेरे लिए वो क्राइसिस थी क्योंकि मैंने पढ़ना था। जुनून होता है ना कुछ लोगों को, क्रेज है भाई पढ़ना है मैं, ठीक है। वो शादी हो गई तो जाहिर है कि मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बीइंग ए फीमेल, जो मेरी बहनें यहाँ पे हैं या मेरी बेटियाँ यहाँ पे हैं, तो ज़्यादा अंदाजा होगा जो इस फेस से गुजरी है, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक मकसद मेरे जहन में था कि मैंने पढ़ लेना है, तो वो मेरी कमिटमेंट थी, मैंने उसके रास्ते में कोई रुकावट आने नहीं, ठीक है। आज मेरे कैरियर के 20 साल तकरीबन हो गए हैं। मैं ट्रेनिंग्स करवाती हूँ, मुख्तलिफ इदारों के साथ वाबस्ता रही हूँ, जिसमें INGOs, NGOs ऐसे इदारे थे, सोशल सेक्टर ज़्यादा था। आप जैसे लोग जो बिजनेस से वाबस्ता हैं, ठीक है, जो मार्केटिंग या बाकी शोबों से वाबस्ता है, शायद उसमें ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो थ्रू आउट सोशल सेक्टर में रहा है। हम लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लाने के हवाले से, उनके रवैये में तब्दीली लाने के हवाले से बात करते हैं, ठीक है। तो जब हमारी कमिटमेंट होती है तो हमारे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन जब कमिटमेंट नहीं होगी तो फिर हजार बहाने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो है मेजर मुस्तफा कमाल साहब से कि सर आपका रेगुलर इंटरेक्शन, जिसके मैं पहले भी बता चुका हूँ, है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ भी, प्रोफेशनल्स के साथ भी, और आप खुद भी एक बहुत बड़ी टीम, एक बड़े प्रोजेक्ट की मैनेज कर रहे हैं। जब चीज़ें बिखरती हैं, जैसे कि तैमूर साहब का कोविड आया, या सप्लाई चेन हम कहते हैं ब्रोकन है, या इस वक्त चीज़ें डिले हुई हैं, जो काम पहले 1 हफ्ते में हो रहा था अब 10 दिन ले लेता है, 11 दिन ले लेता है, चीज़ें आगे पीछे होना शुरू हुई, डेडलाइंस मिस होना शुरू हुई। उस दौरान टीम बहुत दफ़ा डिमोटिवेट हो जाती है, अपना पर्सपेक्टिव खो बैठती है, वो कहती है यार, वो पर्सनल चीज़ों को पर्सनल लेना शुरू कर देते हैं, हालांकि ओवरऑल सिनेरियो ऐसा होता है। तो उस दौरान आप ऐसा क्या रूडल में करते हैं कि चीज़ें, जो टीम है वो पर्सपेक्टिव मेंटेन किए रखे, वो अपनी वो सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट को इंटैक्ट रखे, डीमोटिवेट ना हो, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? थैंक यू आमिर। बेसिकली सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी बच्चा है, बच्ची है या अपनी टीम मेंबर है, लीडर का काम पहला तो ये है कि उसको खुद वो कन्विंस हो कि जो काम हमें करना है उसका आउटपुट लेना है। दूसरा, देयर आर कमांड स्टाइल्स, जिसमें एक स्टाइल ये होता है कि एरिस्टोक्रेटिक, यानी आप बहुत डिक्टेटिव हो जाते हो। दूसरा, आपका बहुत डेमोक्रेटिक हो जाते हो। फिर लेजे फेयर एक है कि जिसमें आप पार्शली डेमोक्रेटिक हो और पार्शली ऑटोक्रेटिक हो। बट यहाँ पे कमांड स्टाइल आपका आ जाता है कि आपने उस पर्टिकुलर क्राइसिस सिचुएशन में बच्चों को या बच्चियों को या अपनी टीम मेंबर्स को कैसे लेके चलना है। मैं इसमें सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ कि बी आर एन अपॉर्चुनिस्ट, और अपॉर्चुनिस्ट की कोई डेफिनेशन जो मैंने बचपन में पढ़ी थी वो ये है कि इफ यू एक्सीडेंटली फॉल इनटू अ रिवर, कम आउट विद अ फिश इन योर हैंड्स। यानी अगर आप किसी क्राइसिस में फंस ही गए हो तो उस क्राइसिस में व्हाट बेस्ट यू कैन अटेन, उसका सलूशन निकालें। लाइक अभी रियल एस्टेट में सब लोग कहते हैं क्राइसिस है, बट अल्हम्दुलिल्लाह एट वुडन हमारे पास रश संभाला नहीं जाता। रीजन, हमने उसी जो क्राइसिस था उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की। कन्वर्ट कैसे किया? लाइक हमने साइट्स पे विजिट शुरू कर दिए, अपनी टीम्स को एंगेज करना शुरू कर दिया। टीम्स को कहा कि लोग, चूंकि कोविड में स्पेशली जब था तो पीपल वुड नॉट विजिट योर ऑफिसेज, तो व्हाट वाज द नेक्स्ट? सोशल मीडिया। तो जैसे अभी तैमूर साहब ने बताया कि सोशल मीडिया के थ्रू आप इंटरेक्ट तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल था। बेशक आप, मैं भी इसको नेगेट करता था कि इट्स अ यूजलेस एक्टिविटी, बट कोविड ने हमें सिखाया कि तो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को एंगेज करें।
اور اس میں کیا ہوا کہ ہمیں ریئلی پتہ چلا کہ دیر از اے لاٹ آف روم دیئر ان سوشل میڈیا. ہم جو پرسنل اور پبلک ریلیشن شپ پہ جاتے تھے سوشل میڈیا پہ بہت کم ایکسپینس کر کے ہم بہت بڑی آڈینس کو اٹریکٹ کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ ہمارے پاس UK یو اے ای اور پتہ نہیں کہاں سے کلائنٹس آن لائن انگیج ہونا شروع ہو گئے. تو ہماری وہ جو بہت ساری لوگوں نے ڈاؤن سائزنگ کی طرف گئے. الحمدللہ کووڈ اینڈ بیانڈ ہم ابھی تک اپ سائزنگ کی طرف یا ہم اپنی ٹیم کی ریکروٹمنٹ کی طرف چلے جا رہے ہیں. تو ہر کرائسس میں ہر ڈائیورسٹی میں ایک اپرچونٹی ہے. دی اونلی تھنگ از یو نیڈ ٹو سرچ دا وے آؤٹ. تو ہم نے جو کووڈ میں دیکھا یہ ایک بہت بڑا کرائسس آیا تھا. پھر ابھی پریزنٹ جو ایک اکنامک کرائسس جس کو کہتے ہیں کہ ڈالر کی پرائس ہائی کر گئی, ریئل اسٹیٹ کلیپس کر گئی, یہ بہت ساری کہانیاں ہم نے سنی. بٹ میں جب آفس میں جاتا ہوں صبح تو سب سے بڑا امپورٹنٹ ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے اپنے آفس تک وے نکالیں. اتنے زیادہ الحمدللہ کسٹمرس کا رش ہے. ریزن بینگ کہ ہم ان کا اپنی پروڈکٹ تھرو سوشل میڈیا, تھرو نیٹ ورکنگ, تھرو پبلک ریلیشننگ ہم ابھی تک پہنچا رہے ہیں. ہماری ٹیمز بجائے آفس میں بیٹھنے کے دے آر ایکٹیو اراؤنڈ دا کلاک, وہ باہر نکل رہے ہیں, لوگوں کو مل رہے ہیں. اور اسی کرائسس میں انہوں نے الحمدللہ بزنس بھی کیا ہے. اسی کرائسس میں ہم نے 3 سے 4 آنٹرپرینیورشپ کے کورسز چلائے, بچے بچیاں آئے. ابھی ریسنٹلی ہم 3 سے 4 آفسز کا اناگوریٹ کیا جس میں ینگ لڑکوں اور لڑکیوں نے اپنے آفسز کھولے اسی کرائسس دور میں. اور وہ جب کھول رہے ہیں آفسز تو دے کچھ سیکھ دی اپرچونٹی. اگر ان کو اپرچونٹی نظر آئی تو انہوں نے کھولے. تو کرائسس ہمیشہ رہے ہیں, ہمیشہ رہیں گے, ان کی فیس چینج ہوتے رہیں گے. اور آپ جیسے جو بولڈ بچے اور بچیاں ہیں دے ول کم آؤٹ ود اے وے آؤٹ. تو آپ اس کرائسس میں چلیں انشاءاللہ بہت اچھی اپرچونٹیز اپنے لیے نکالتے ہیں. دیٹ از دا ہول میسج. آپ دیکھ رہے ہیں بار بار ہر کویسچن میں ایک مین تھیم سامنے آ رہی ہے کہ اچیورز آر اچیونگ نو میٹر واٹ دا سچویشن از. دیٹس بیکاز آف لیڈرشپ سائیکالوجی. تو جو میرا اگلا کویسچن ہے وہ تیمور صاحب سے ہے, وہ اسی والے سے ہے کہ تیمور صاحب آپ ڈیلی بیسس پہ تھاؤزنڈس آف مطلب ینگ امپلائیز آپ کے پاس آتے ہیں اور ایک ایموشنل بیگیج لے کے آتے ہیں, ایک ایموشنل بیگیج لے, کیونکہ ہمارے پاس کافی پروفیشنلز اور ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو لیڈرشپ پوزیشن پہ ہیں سر. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بڑے اچھے موڈ میں گئے, آپ بڑے پمپ ہوئے تھے, آپ فلی انرجیٹک تھے کہ آج کے دن میں نے اپنے ٹارگیٹس اچیو کروانے ہیں اور اپنی ٹیم کو موو کرنا ہے. لیکن یکدم سے جب ون آفٹر اندر لوگ آپ کے اپنا ایموشنل نیگیٹیوٹی کو آپ کے اوپر پھینکتے ہیں ایز اے ایچ آر پروفیشنل, اس وقت ایز اے مینیجر, ایز اے لیڈر آپ اس سے کیسے انکاؤنٹر کرتے ہیں کہ وہ ایموشنل بیگیج آپ کے موڈ کو سوئنگ کرے یا آپ کے موڈ کو امپیکٹ کرے, اس سے پہلے کہ وہ آپ کو ہرٹ کرے, آپ اپنے موڈ کی انرجی کو وائبریٹ کرتے ہیں ساتھ. آپ نے اپنی اسپیچ میں جب یہ کہا تھا نا کہ یو آر 7 out of 10 انٹرنسکلی موٹیویٹڈ, میں اپنی وائف کے ساتھ یہاں پر آیا ہوا ہوں, وہ ذرا بیبی کو لے کے باہر گئی, بٹ آئی ہوپ شی لسنس ٹو می. وہ بھی مجھے کل کہہ رہی تھی کہ جی ہم مری کب جائیں گے گھومنے پھرنے. اچھا اب میں اس کو لے کے تو جاؤں گا, لیکن وہ میں اس کو خوش کرنے کے لیے لے کے جاؤں گا, بیکاز میں اس ٹرپ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں. یہ آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں یہ چیز آئی. میں انٹرنسکلی موٹیویٹڈ ہوں. مجھے باہر کے حالات, آف کورس میں انسان ہوں, رپورٹ تو نہیں ہوں, اس کا امپیکٹ تو آتا ہے. خبریں آپ سن رہے ہیں ملک کی لیول کے اوپر, انٹرنیشنل کمپنی لیول کے اوپر, اکنامک حالات, انفلیشن, لا اینڈ آرڈر, لیکن میں بہت جلدی واپس ریگین کر لیتا ہوں. تو یس صبح سے لے کے شام تک امپلائیز, ایک دفعہ ہوا یہ کہ آج سے 10 سال پہلے میرا ایک فیلڈ کا ممبر تھا, میں بھی اس وقت جوانی میں تھا, میں ابھی بھی ہوں لیکن اس وقت زیادہ جوان تھا. وہ آیا, ہم دونوں کسی بات پہ بھیڑ گئے, وہ چلا گیا سی او کے پاس, ان کے اوپن تھا. تو مجھے ان کی کال آئی کہ یار میرے پاس آؤ. اچھا میں ان کے پاس گیا, ابھی میں اپنا مدعا بیان کرنے کی پوزیشن میں آنے ہی والا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا تھا 1 منٹ. انہوں نے ایسی بات کی کہ جس کو میں نے دل سے تسلیم کیا. انہوں نے کہا یو آر ان ایچ آر, یو شوڈ بی دا لاسٹ پرسن ٹو گیٹ اینگری, فل اسٹاپ. اچھا میری بات نہیں سنی, لیکن میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے. ایچ آر کے رول کے اندر میرا یہ کام ہے کہ میں وہ اسپونج ہوں کہ جس کے پاس امپلائیز آئیں گے اپنے پھٹے مسائل, اس کو اوور ٹائم, تنخواہ, پروموشن, ریوارڈ, میں نے اس کو سننا ہے اور اس کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جو پوائنٹ میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے امپلائیز کو انگیج کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں. ہم 2-3 مینجمنٹ فلاسفیز جو کہ ڈپلوائے کرتے ہیں. اچھی ہائرنگ کے بعد پیپل ود پوٹینشیل, اس کا ایک الگ پروسیس ہے, اب جو کہ ٹائم کا میں اس میں بات نہیں کروں گا. ہم ٹریننگز کے اوپر بہت فوکس کرتے ہیں. میں نے ایک جگہ پہ آج سے کوئی 12 سال پہلے ایک ڈیفینیشن پڑھی تھی, اور پلیز آپ اس کو لرننگ کے حوالے سے نا اپنی, لرننگ از چینج ان بیہیویئر. آپ مجھے کل ہمارے ایک سرگودا آپریشنز کے ہیڈ آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے, کہتے ہیں یار میں نے 3 سال کے اندر 3 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا ہے, کیونکہ میں ہارورڈ
میں جا کے وہ جو ان کا مینجمنٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کا جو کورس ہے میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں, 5 دن کا ہوتا ہے. آپ 10 کروڑ لگا دیں, if there is no change in your behavior, there is no learning taking place. تو ہم لوگ پہلا کام کیا کرتے ہیں, امپلائیز کو انگیج کرنے کے لیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ ٹریننگز کراتے ہیں. مطلب ہماری ہر وقت سافٹ اسکلس, پرسنالٹی کے اوپر یا ٹیکنیکل اسکلس پہ ٹریننگ ٹکا کے چل رہے ہیں. اچھا, اب اگر ہم نے یہ انشور کر لیا ہے کہ کھیتی زرخیز تھی, یعنی کہ ہم نے اچھا بندہ ہائر کر لیا وتھ پوٹینشیل, جو کہ بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی جا سکتا ہے, جو 9 to 5 کی اس گھن چکر کے اندر ذہنی طور پہ قید نہیں ہے. اب ہم نے جب کھیتی کے اندر پانی دیتے ہیں تھرو ٹریننگز, کیونکہ اگر آپ کے پاس کھیتی زرخیز ہے اور آپ اگر اس کو پانی نہیں دیں گے تو بیچ ختم ہو جائے گا. اچھا, جب آپ نے جو ٹریننگ دے دی, یعنی اس ٹیم ممبر کو تھرو نالج انیبل کر دیا, تو نیکسٹ کام کیا کرتے ہیں, lot of rewards, promotion, fast track, چھوٹے موٹے ریوارڈز, کوئی کام اچھا کرو ہم آپ ان کو ریوارڈز دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم امپلائیز کو انگیج کرتے ہیں. تو باقی کہاں تک امپلائیز آپ کے پاس آتے ہیں, دیکھیے پلیز ڈو ناٹ ریمین ڈیپینڈنٹ کہ کوئی آ کے مجھے خوش کرے گا. نو, انٹروسپیکٹو اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے آئیں کہ آپ ایکسٹرنل موٹیویشن پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں. آف کورس ایون لائٹنگ بھی اگر ٹھیک نہ ہو تو آپ کے موڈ پہ امپیکٹ آتا ہے, لیکن جتنا آپ اندر سے بھرے ہوئے ہوں گے اتنا ہی آپ چھلکیں گے, اوروں کو ترک کریں گے. ٹھیک ہے, دیٹس دی پوائنٹ. تھینک یو تنویر صاحب. میرا نیکسٹ کوشچن ہے شریفہ سے, اس کے بعد ہم لاسٹ کوشچن کرتے ہیں اور پھر ٹی کی طرف جاتے ہیں. کوشچن بڑا اسپیسیفک ہے اور مجھے اس کا پریکٹیکل آنسر چاہیے. آپ کو پتہ ہے میں تھوڑا سا ڈاکٹری کلاس کے اوپر ہم لوگ یہ بہت فوکس کرتے ہیں کہ پریکٹیکل اسٹف لوگوں تک پہنچے, اسٹوڈنٹ تک, نہ کہ صرف وہ موٹیویٹ ہو کے چلے جائیں. ابھی ان سب کے مائنڈ میں ایک پروجیکٹ آئیڈیا ضرور ہو. بک ہو سکتی ہے, اپنی کمپنی ہو سکتی ہے, کوئی اپنا اسٹارٹ اپ لانچ کرنا چاہ رہا ہوگا, تو کوئی اپنی بوتیک لانچ کرنا چاہ رہی ہوگی. بیکاز یو ہیو سو مچ ایکسپیرینس ان پروجیکٹ مینجمنٹ, تو سب کے سب یہاں پہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے ایکسپرٹ نہیں ہیں, حالانکہ یہ بہت امپورٹنٹ فیلڈ ہے. ایز اے یوتھ آپ اگر آپ کا لینا دینا ہے یا نہیں اس سبجیکٹ کے ساتھ, پھر بھی یہ سبجیکٹ کی بک آپ لازمی پڑھیں. پروجیکٹ مینجمنٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ اسکل کہ آپ کو پروجیکٹ مینیج کیسے کریں. ویری اسپیسیفک ٹپس دے سکتی ہیں کہ یہاں سے اسٹارٹ کریں and then move your project forward in that particular area. اچھا, بہت شکریہ عامر. اچھا, پروجیکٹ جیسے آپ نے خود کہا کہ ان کے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں ہوں گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہو بھی سکتی ہیں اور بہت زیادہ بھی ہوں گی اور بہت اچھی بھی ہوں گی. ہم شروع کہاں سے کرتے ہیں اور کہاں تک پہنچتے ہیں, یہ تو پھر اگین وہی بات ہوگی کہ میں اندر سے کتنا موٹیویٹڈ ہوں اور میں کتنا اس کو کرنا چاہتا ہوں, اس رزلٹ تک پہنچنا چاہ رہا ہوں. یہ میرے اندر کی بات ہے اور میری اپنی کمپلیٹ. اچھا جی, ہم نے کہا کہ بھائی ہم پروجیکٹ کو لانچ کرنا چاہتے ہیں یا پروجیکٹ کو کرنا چاہتے ہیں, تو پروجیکٹ میں بنیادی طور پہ جو مجھے ابھی تک چیزیں یا جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کے پاس ریسورسز ہوں. ٹھیک ہے, وہ بے شک تھوڑے پیمانے پہ آپ کام شروع کریں, لیکن اس کے لیے ریسورسز آپ کے پاس ہونے چاہیے. اور ریسورسز بھی آپ کے پاس 2 طرح کے ہیں, ایک ہیومن ریسورسز ہے اور ایک فائنینشیل ریسورس. ٹھیک ہے, کچھ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فائنینشیل ریسورسز ہوتے ہیں, تو پھر ہمارے پاس ہیومن ریسورس ایسا ہونا چاہیے جس کو لے کے ہم کام کروا سکیں. ٹھیک ہے, اور باقی اس سے ایسوسیٹڈ چیزیں یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں, جو کرنے جا رہے ہیں, اس میں جس طرح آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ بھائی ایک شیمپو کی بھی اتنی برانڈس ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بھی اتنا کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے. تو جو چیز ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا جو کام یا جو انیشیٹو ہم لینے کے لیے جا رہے ہیں وہ اتنا یونیک ہو کہ ایک نظر میں لوگوں کو تھوڑا سا وہ اٹریکٹ ضرور کرے. کمپیریزن تو بعد کی بات ہے نا, کمپیریزن میں تو ہم اس وقت آتے ہیں جب یہاں سے میں نے فائدہ لیا, وہاں سے بھی دیکھا, یہاں سے بھی دیکھا, تب میں کمپیریزن کروں. لیکن جو میں انیشیٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں وہ اس نوعیت کا ہو کہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے. ٹھیک ہے, کوئی ایسی نئی چیز اس میں ہونی چاہیے جو لوگوں کے لیے اپیلنگ ہو, اور فرسٹ اس میں اس کو ایک دفعہ اس کے بارے میں سوچ ضرور. ٹھیک ہے, تو یہ 2-3 چیزیں تھیں جو میں کہتی ہوں کہ پرائیورٹی رکھنا چاہیے. فائنینشیل ریسورس, ہیومن ریسورسز اور آپ کی اور انوویشن ہونی چاہیے. آواز ٹھیک آ رہی ہے. ریسورسز پلس انوویشن. لاسٹ کوشچن ہے, اور یہ کوشچن سب کے لیے کامن ہے کہ کوشچن میں پوچھوں گا, پہلے مصطفیٰ صاحب آنسر کریں گے. پھر تو آپ لوگوں نے کچھ بھی اپنے فیوریٹ ریسورسز ریکمینڈ کرنے ہیں. ریسورسز کچھ بھی ہو سکتا ہے, بکس ہو سکتی ہیں, ویب سیریز ہو سکتے ہیں, یوٹیوب چینلز, بلاگز, ویب سائٹس, جن سے آپ انسپریشن لیتے ہیں. کچھ ایسا جو مطلب آپ کے فیوریٹس ہیں, آپ کسی نے ریکمینڈ کیے یا آپ نے خود فائنڈ کیے, تو وہ ہماری یوتھ تک تاکہ یہ لوگ بھی اس سے بینیفٹس لے سکیں.
لیکن جی ریسورسز تو انلمیٹڈ ہیں، لیکن آپ کے دور میں بہت آسانیاں ہو گئی. نیٹ سے ہر چیز آپ کو اوپن ہینڈیڈ مل جاتی ہے. یو ٹائپ اے کوشچن اور ریورس میں آپ کو ٹیکنالوجی مل جاتی ہے. میں اپنا تھوڑا سی ایک مثال دوں گا. ان 6th کلاس تو ایک ڈبیٹ میں گیا تو وہاں پہ میں نے پڑھا کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. تو ہمارے پرنسپل تھے سید حسنین نقوی صاحب پشاور میں، کینٹ نمبر 1 اسکول تھا وہاں پہ میں پڑھتا تھا. انہوں نے مجھے 250 اتار دیا کہ کس نے بتایا یہ حدیث ہے. سر وہ حدیث ہے جو 6 کا. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا جائیں گا چیک کر کے آئیں کہ حدیث ہے بھی کہ نہیں. تو ہمارے پاس کوئی انٹرنیٹ یہ والی فیسلٹیز نہیں تھی. تو جب ہمارے ایک ڈبیٹ سے کہتے تھے سر، تو انہوں نے کہا آپ کنٹونمنٹ لائبریری چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو فلاں فلاں بک ملے گی، اس میں سے آپ نے سید سلمان ندوی کی بک میں سے آپ کو یہ ریفرنس ملے گا. تو آئی ٹو ایٹ لیسٹ اے ویک کہ وہ مجھے پتہ چلے کہ یہ حدیث نہیں، یہ غلط العام ہے. تو یہ سارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ریسورس آپ کو کیا بتائیں، آپ کے پاس تو سارے ریسورس اندر فلک آف یور ہینڈ اویلیبل ہیں. بٹ نیورتھلیس ریڈ اینڈ ریڈ. اور ریڈ سے پہلے اپنے آپ کو پہلے ڈیفائن کر لیں کہ وٹ پرٹیکولر انٹرسٹ آپ کے ہیں اور اسی انٹرسٹ کو فالو کریں. اس کو بھی لمٹ نہ میں کر سکتا ہوں، نہ آج کل کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں لمٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے، نہ انیموریٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو کیا ریسورس پڑھنے چاہیے. دی اونلی تھنگ از کہ اپنے آپ کو ڈیفائن کر لیں، اپنی پرائرٹیز ڈیفائن کر لیں، اپنے آبجیکٹیوز ڈیفائن کر لیں اور اس کے مطابق اپنے ریسورس لینا شروع کر دیں. بٹ ان سارے ریسورسز کا جو لبے لباب ہے وہ آپ کو ایک کتاب میں مل جاتا ہے، اور وہ کتاب آپ کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی قرآن پاک ہے، اس کو ضرور پڑھیں. اب اس سے آپ کو گائیڈنس بھی ملے گی، اس سے تمام ریسورسز بھی ملیں گی، اور اس سے ایون آج کی ٹوڈیز ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی اگر آپ جاننا چاہیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ریسورس ملتے رہیں گے. تھینک یو. اچھا میں یہاں پہ اتنی کوشچن کو ایڈ نہیں کیا، مجھے بڑا اچھا ابھی ایک آئیڈیا ہے، ہم لوگ نیکسٹ ٹائم ایڈ کریں گے کہ اینیکڈوٹس آر آلسو اے ریسورس. کیونکہ ایز اے رائٹر آئی لو اسٹوریز اینڈ بٹس اینڈ پیسز. جو ابھی انہوں نے ایک قصہ سنایا بہت زبردست ہے، اٹس آلسو اے ریسورس. آپ اس طرح کے ریسورس بھی اکٹھے کریں گے. کسی کا قصہ آپ کو لگے کہ انہوں نے 30 سیکنڈ میں بتا دیے، لیکن دیکھنے میں دیکھا تو جائے تو ان کے 10 دن لگے تھے اس پرٹیکولر قصے کو جینے میں. تو آپ نے 10 دن سیو کیے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں سر کمپریسنگ ڈیکیڈز انٹو ڈیز. تو اب تنویر عزیز صاحب آپ بتائیں. میجر صاحب نے ایک بات کر کے مجھے اپنے سوال کے جواب میں آغاز کے اندر ایک پوائنٹ، میری 40+ ہوں تو میں ابھی تک میں نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوتا. تو میں نے کہا یار مطلب زندگی میں کم از کم ایک دفعہ میں اردو کا ترجمہ پڑھ تو لوں، لیکن سستی کا شکار تھا. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے یوٹیوب کے اوپر جا کر صرف اردو والا ترجمہ ڈاؤن لوڈ کیا. اور میرا یہ خیال تھا کہ مجھے بہت ٹائم لگے گا، لیکن کیونکہ میرا ڈسٹینس میری اسلام آباد کا ایسا تھا کہ میں نے تقریباً 1 مہینے کے اندر وہ پورا ترجمہ گزار لیا. تو میرے خیال میں آپ جو کام بھی ہم کرنا چاہیں کم از کم زندگی میں ایک دفعہ یہ ضرور اور عام فہم انداز میں اردو میں سن لیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور بڑا فائدہ ہوا. نمبر 2 میں یہ سمجھتا ہوں کہ سورسز آف انفارمیشن تو بہت زیادہ ہیں، سوشل میڈیا بھی یہ بھی ہے، لیکن کتاب کے ساتھ محبت اور دوستی کا فائدہ جو ہے وہ میرے خیال میں بہت زیادہ پروناؤنسڈ ہے. کچھ کتابیں ہیں ویسے تو بے بہا علم ہے. 7 Habits of Highly Effective People بائی اسٹیفن آر کوی، ایک بڑی زبردست کتاب ہے. ایک بات. نمبر 2 2007 کے اندر جس پہلی کتاب نے، کیونکہ میں بچپن سے ہی مجھے کتب بینی کا شوق تھا، تو جس کتاب نے مجھے کہانیوں کے بعد پہلی کتاب جس نے میرے اندر بڑی ایک تحریک پیدا کی وہ 1994 کے اندر میں نے کتاب پڑھی تھی شہاب نامہ. شہاب نامہ وہ کتاب ہے جو ساری زندگی میرے ساتھ چلتی رہی ہے، لیکن سیلف ڈیولپمنٹ کے موضوع کے اوپر 2007 کے اندر میں نے کتاب پڑھی تھی اسٹریٹ فرام دا گٹ بائی جیک ویلچ، جو کہ CEO رہے ہیں GE کمپنی کے. اور جب انہوں نے کمپنی چھوڑی 2001 کے اندر 20 سال CEO رہنے کے بعد، تو 4.25 لاکھ امپلائیز تھے اور ان کے نیچے کوئی 7-8 ڈویژنز تھے. مطلب ایک ایسا بندہ جو اتنی بڑی کمپنی کا CEO تھا کہ جس میں فائنینشیل سروسز کا اپنا ایک ڈویژن تھا، ٹرانسپورٹیشن، CNBC، میڈیکل سروسز، اکوپمنٹ، انجنز. اچھا اس بندے نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے اسٹریٹ فرام دا گٹ، بڑی مزدار کتاب. دوسری کتاب ان کی ہے، اس کا نام ہے وننگ. وننگ کے اندر اس بندے نے اپنی مینجمنٹ فلسفی کو ایکسپلین کیا کہ کیا چیزیں ہوں. اسی کے اندر ان کی 4 E's ہیں، انرجی، انرجائز، ایج اور ایگزیکیوٹ. بڑا اپنی اچھی کتاب ہے. پھر یہ 5 AM کلب ہے، کیونکہ میں صبح اٹھنے اور صبح کی ایکسرسائز سے بڑا پیشنیٹ ہوں. یہ بڑی مزیدار کتاب ہے، لیکن کتابیں بہت زیادہ ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نیٹ پہ سرچ کر کے، ایون ہر سال بل گیٹس اپنی ٹاپ ریڈز کو بتاتے ہیں، کوئی کتاب لے لیں. مین چیز یہ ہے کہ پلیز پڑھنا شروع کریں. بس شروع تو کریں تاکہ آپ کی جو ہے نا پھر ایک سیلف ڈیولپمنٹ کا آغاز ہو. سو اٹ از ناؤ اور نیور.
बड़ा अच्छा एक किस्सा मैं आपको बता दूं, ये जो बुक्स या रिकमेंडेड रिसोर्सेज मैं क्यों पूछता हूँ कि 2011 में मैं मास्टर्स कर रहा था, तब एक पब्लिक स्पीकर आए थे हमारे कॉलेज में, और हम क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज से हैं तो बहुत कम हमें शाज़ो नादिर ऐसे मौके मिलते हैं कि कोई पब्लिक स्पीकर आउटसाइड आए और मिलता है। तो उन्होंने बुक स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में बात की, और जाते जाते उन्होंने कहा यार जिसके पास जिसको भी मौका मिले वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़े। और मैं फौरन गया, उसके बाद अभी ये रिसोर्सेज आपको बताए जा रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको सर्च करें, कुछ लोग ना जाके सर्च करें, लेकिन मैं आपको एक्शन की वैल्यू बताता हूँ कि उसी वक्त मैं फौरन लाइब्रेरी गया और मैंने 7 हैबिट रिलीज करवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा वो तो ऑलरेडी बाहर गई है, आप 8 हैबिट पढ़ लीजिए जो उसका सीक्वल है। मैंने 8 हैबिट पढ़ी और फिर 7 हैबिट दोबारा पढ़ ली। तो 7 हैबिट वाज द सीरियस टर्निंग पॉइंट, जहाँ मैं वो जो जिस तरह तैमूर साहब ने कहा कि ट्रैश भी मिले तो पढ़ लूं, पहले मैं ट्रैश भी मिले तो मैं पढ़ रहा था, बट 7 हैबिट्स द पॉइंट कि जहाँ मुझे टर्न मिला पर्सनल डेवलपमेंट और बिजनेस इंडस्ट्री, और अब 10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब स्काई इज द लिमिट। कोई ऐसा गोल नहीं है जो उस बुक के पढ़ने के बाद मतलब अचीव ना मैं कर सका हूँ। तो मैं आपको इसलिए कहूँगा कि लाजमी आज जो रिसोर्सेज बताए जा रहे हैं इन पर जाके एक्शन लें, और आने वाले गेस्ट भी बताएंगे उनको भी लिस्ट डाउन करें, और याद कर दिन बचाएं। गूगल पे जाने की बजाय इन तरह के लोगों को जिन्होंने इतनी लाइफ सर्च करने के बाद ये रिसोर्सेज फाइंड किए हैं। तो जी बीबी आप बताएंगे और उसके बाद हम लोग। अच्छा, बहुत शुक्रिया। जैसे कमाल साहब ने बताया कुरान पाक के हवाले से, हम में से बहुत सारे लोगों को तर्जुमे के साथ पढ़ने का मौका मिला होगा। एक चीज़ जो जिसका मैं उसके बाद से उस पर हवाला देने की कोशिश करती हूँ, वो ये कि हम सूरह तौबा के हवाले से पढ़ते हैं कि किस लिए हमें ज़्यादा वो याद है, उसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, जब तक मतलब हमने तर्जुमे के साथ उसको नहीं पढ़ा। दुनिया की रिलीज करवाने की कोशिश की, उन्होंने कहा वो तो ऑलरेडी बाहर गई है, आप 8 हैबिट पढ़ लीजिए जो उसका सीक्वल है। मैंने 8 हैबिट पढ़ी और फिर 7 हैबिट दोबारा पढ़ ली। तो 7 हैबिट वाज द सीरियस टर्निंग पॉइंट, जहाँ मैं वो जो जिस तरह तैमूर साहब ने कहा कि ट्रैश भी मिले तो पढ़ लूं, पहले मैं ट्रैश भी मिले तो मैं पढ़ रहा था, बट 7 हैबिट्स द पॉइंट कि जहाँ मुझे टर्न मिला पर्सनल डेवलपमेंट और बिजनेस इंडस्ट्री, और अब 10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब स्काई इज द लिमिट। कोई ऐसा गोल नहीं है जो उस बुक के पढ़ने के बाद मतलब अचीव ना मैं कर सका हूँ। तो मैं आपको इसलिए कहूँगा कि लाजमी आज जो रिसोर्सेज बताए जा रहे हैं इन पर जाके एक्शन लें, और आने वाले गेस्ट भी बताएंगे। इरादा पुख्ता है, हमने डिसीजन लेना है, ठीक है, और उस पर अमल करना है। तो सारी कहानी उसमें जो बात है, जो अहम बात है, वो ये है कि इरादा कितना पुख्ता है आपका और अख्तियार आप कितना करते हैं। तो ये कुरान आपको सिखाता है। इसके बाद की जो बुक्स हैं, जाहिर है कि हमें ज़िंदगी में बहुत सारी बुक्स पढ़ने का मौका मिलता है, और मुझ जैसे जो ट्रेनिंग से वाबस्ता लोग हैं, तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, उनका तो काम ये होता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहना होता है। द रोड टू सक्सेस फैज़ हसन सियाल साहब की बुक है, बहुत ही अच्छी किताब है। आपको जब भी ये पढ़ने का मौका मिले, आपको एक नई डायरेक्शन लाइफ में मिलेगी। इसके अलावा ख़वातीन की मूवमेंट्स के, चूँकि मैं खातून हूँ, ठीक है, मैं थोड़ी बहुत फेमिनिस्ट भी हूँ, ठीक है, मुझे ख़वातीन के राइट्स पर उस पर बात करने का बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो एक किताब है ऑन देयर ओन टर्म्स, ख़वातीन की तहरीकें जो पाकिस्तान के अंदर चली हैं, उस पर मबनी ये किताब है, जिसमें 6 से 7 तहरीकों का जिक्र किया गया है। और वो तहरीकें हैं जो इस दौर में मतलब कहीं ना कहीं पे किसी न किसी हवाले से हमारे कानों से उनके हवाले गुजरे होंगे। इसके अलावा एक और किताब है जो ख़वातीन के लिए और जो बच्चियां हैं उनके लिए मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगी। डॉक्टर फौजिया सईद की किताब है, ये पहली वाली किताब है डॉक्टर फौजिया सईद की लिखी हुई है, जो ऑन देयर ओन टर्म्स, वर्किंग विद शार्स। ये वर्क प्लेस के हवाले से, वर्क प्लेस में किस तरह से आपने काम करना है, ठीक है, अपनी स्पेस क्रिएट करनी है, ठीक है, और कैसे आप अपने आप की अपनी डिग्निटी को रखते हुए काम कर सकते हैं। ये ख़वातीन के लिए बेस्ट गाइडलाइंस हैं इसमें। ये भी एक स्ट्रगल की ही कहानी है, लेकिन उसके बाद जो है इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ख़वातीन के लिए इदारों में काम करना और ज़्यादा आसान हो गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने थैंक यू सो मच। और मैं अपनी रिकमेंडेशन कोइंसिडेंस है कि इन्होंने फेमिनिज्म के ऊपर कुछ बुक्स रिकमेंड की, और जो मैंने सोच रखी थी वो मेल्स के ऊपर है। तो जो मैं 5 बुक्स आपको रिकमेंड करूँगा उसमें टॉप पे तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन हार्वे है, द सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय जैक कैनफील्ड पढ़े, मास्टरपीस लाइफ चेंजिंग, मतलब एक बुक के अंदर अगर पूरी पर्सनल डेवलपमेंट है तो वो सिर्फ उस बुक के अंदर है, द सक्सेस प्रिंसिपल बाय जैक कैनफील्ड। थर्ड बुक रिकमेंडेड टू मेंस ओनली, फीमेल्स पढ़ेंगी तो ऑब्वियसली जब अब मैं ये फेमिनिस्ट बुक्स पढ़ूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, 360 डिग्री पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो आप लोग भी पढ़ सकती हैं, लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिन बाल्डोनी की बुक है मैन इनफ, एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट बुक करंट क्राइसिस में, क्योंकि हम लोगों को मेल्स जो है वो अपने इमोशंस अंदर ही अंदर रखते हैं, और
کھل کے شیئر نہیں کرتے, تو لازمی اس پہ بک پڑھے. اور ایک بک ہے مین فرام مارس وومن فرام وینس, ریلیشن شپ پیئر بائی جان گرے, آئی تھنک یس جان گرے. مین فرام مارس وومن فرام وینس, امیزنگ بک آن ریلیشن شپ کمیونیکیشن. تو یہ میری طرف سے ریکمنڈیشن تھی. ہوپ سو کہ لیڈرشپ سائیکالوجی کے ٹاپک کے اوپر آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوا.